بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا اہم مذاکرہ تبلیغی 6 نمبر، جن کو تبلیغی 6 صفات کہتے ہیں۔ ہمارے حضرات تو یہ فرماتے ہیں ان کو تبلیغی 6 صفات کہا جائے۔ فرمایا دین میں چند صفات ایسی ہیں جن کو سیکھ کر پورے کے پورے دین پر عمل کرنے سے دین پر چلنا، دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج ساری دنیا کے مسلمان اس بات سے پریشان ہیں کہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کیسے کی جائے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ ایسے فتنوں کا دور ہے کہ جس کے اندر اپنے بچوں کی تربیت، ان کی حفاظت اور ان کو دین اسلام کی طرف راغب کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہم خود دین پر چلیں گے تو ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر دین پر چلیں گے۔ اگر ہماری زندگی دین سے، اسلام سے تضاد ہوگی تو کس طرح سے ہمارے بچے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں گے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم دینی ماحول میں بیٹھیں۔ جہاں پر دینی ماحول میسر نہیں ہے تو وہاں پر دعوت و تبلیغ کے مذاکرے، قرآن کریم کی باتیں اور اسلام کی باتیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بیٹھ کر ضرور سکھائیں اور ضرور اپنے بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ آج کا ہمارا جو مذاکرہ ہے یہ بالکل ابتدائی لوگوں کے لیے ہے۔ ان میں ہم 6 چیزیں سکھانے کی کوشش کریں گے کہ وہ 6 پوائنٹس کون سے ہیں، وہ 6 اہم نکات کون سے ہیں کہ جن کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے سے پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو اردو لکھائی میں بھی اور اس کو انگلش لکھائی میں بھی اور اس کو رومن لکھائی میں بھی پیش کیا جائے گا، اور صرف ان 6 نمبروں کو، ان 6 پوائنٹس کو آپ یاد کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی آگے ان کی تفصیل دوسری کسی بیان میں آ جائے گی، دوسرے کسی مذاکرے میں آ جائے گی۔ ہمارے قریب میں ایک مسجد ہے تو اس میں ایک جماعت آتی ہے، اکثر آتی رہتی ہے۔ اس کے اندر 25، 27 اور کبھی 20، حالانکہ جماعت کے اندر 12-14 افراد ہوتے ہیں، لیکن یہ سٹوڈنٹس کو لے کر آتے ہیں۔ تو ان کے امیر ایک پروفیسر صاحب تھے، تو ان سے میرا مذاکرہ ہوا تو میں نے کہا امیر صاحب، یہ آپ اتنی بڑی جماعت 25، 27، 30 لوگوں کی لے کر آ جاتے ہیں تو کیا یہ ترتیب کے خلاف نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم سٹوڈنٹس پہ کام کرتے ہیں اور ہم بچوں پہ کام کرتے ہیں، اور جتنے بھی یونیورسٹی کے، کالج کے، میٹرک لیول سے اوپر کے بچے ہیں ہم ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ان سے مذاکرے کرواتے ہیں اور ان کو دین کے قریب لاتے ہیں۔ ان کے لیے کسی چیز کی کوئی پابندی ہم نہیں رکھتے ہیں، جس لباس میں آنا چاہیں، بغیر ٹوپی کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، بغیر ٹوپی کے بیان بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اپنی مساجد میں، اپنے بیانات کے اندر، اپنے مذاکروں کے اندر ہم یونیورسٹی کے، ہم سارے کے سارے مسلمانوں کو شریک کریں۔ یہ کام صرف دعوت و تبلیغ کا نہیں ہے۔ رائیونڈ مرکز کی پکی بات آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے مشورے میں، اگر ہمارے بیانات میں، اگر ہمارے ساتھ عام لوگ شریک نہیں ہو رہے تو پھر ہم نے اس کام کو تبلیغ والوں کا کام بنا لیا ہے۔ ہمارے اخلاق سے، ہمارے عمل سے بھی، ہمارے کردار سے بھی ہم ایسے بن جائیں کہ ہمارے بچے، ہمارے محلے کے بچے اور جتنے بھی لوگ ہیں عام مسلمان ہمارے مذاکروں میں شریک ہو جائیں۔ تو وہ دین کی 6 وہ صفات کون سی ہیں؟ فرمایا دین میں چند صفات ایسی ہیں جن کو سیکھ کر پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا دین میں چند صفات ایسی ہیں جن کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے سے پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان میں پہلا کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مکمل یقین، زبان سے اقرار اور عمل سے تصدیق کرنا، یہ پہلا نمبر ہے۔ نمبر 2 نماز، خشوع و خضوع۔ ایک ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہے نماز کا اہتمام، یعنی صحیح طریقے کے ساتھ، وقتوں کے ساتھ، صحیح وضو کو سیکھ کر، صحیح نماز کو سیکھ کر نماز کو ادا کرنا، 5 وقت کی نماز پابندی سے، سنت کے مطابق اور دل کی توجہ کے ساتھ ادا کرنا، یہ دوسرا نمبر جس کو نماز کہتے ہیں، وہ نماز کا نمبر ہے۔ نمبر 3 علم و ذکر۔ اس میں 2 باتیں ہیں، علم اور ذکر۔ دین کا ضروری علم حاصل کرنا، حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کی تمیز ہو جائے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اپنے اپنے علماء سے پوچھ لیں
اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کا ذکر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ اور درود پاک کا اہتمام کرنا. نمبر 4، اکرام مسلم، ہر مسلمان کا ادب و احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا اور بڑوں کا لحاظ کرنا اور علماء دین کی عزت کرنا. اور ہر طرح سے یہ نہیں ہے کہ سامنے آ جائیں ہم علماء دین کی عزت کریں، نہیں، ہمارے دل کے اندر دین کی اور دین کا درد رکھنے والوں کی اور علماء کی عزت ہونی چاہیے. نمبر 5، اخلاص نیت، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا، ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا. کسی کو ہم پانی پلا رہے ہیں تو ہماری اس سے نیت کیا ہو کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے. ہم ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں. ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، دکھاوے اور شہرت سے بچنا. نمبر 6، دعوت و تبلیغ، خود دین پر عمل کرنا اور دوسروں تک دین کی بات محبت، حکمت اور بصیرت سے پہنچانا. یہ ہے دعوت و تبلیغ. اب اس کی ترتیب ہے، اب اس کی ترتیب کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو حضرات عالم نہیں ہیں تو ان کے لیے 4 مہینے ہیں. اب جو بچے 4 مہینے نہیں لگا سکتے ہیں تو وہ کیا کریں؟ یونیورسٹیوں میں ہیں، کالجوں میں ہیں، وہ سروزے لگاتے رہیں، اپنے محرم کے ساتھ، اپنے والدین کے، اپنے جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ رہ کر سروزے لگائیں اور مذاکروں میں شریک ہوتے رہیں. اپنے قریب میں مساجد ہوں تو ان مساجد کے اندر جو ہے تعلیم کا حلقہ لگائیں. اگر مساجد نہیں ہے تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی تعلیم کا مذاکرہ سیکھ لیں اور گھروں میں تعلیم کریں. گھروں میں تعلیم ہوگی تو اس سے آپ اس کام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکیں گے. اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مساجد کے ساتھ جوڑیں. اور مستورات جو ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کی کیا ترتیب ہے؟ وہ تو 3 سے روزے لگائیں گی اور 3 سے روزے لگانے کے بعد 15 یوم، 15 یوم کے بعد جو ہے 40 یوم ترتیب سے، جو ہمارے رائیونڈ حضرات کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کامیاب فرمائیں گے. اور 40 یوم کے بعد پھر ترتیب سے 3 مہینے کا سفر ہے. ساری دنیا کی مسلمان عورتیں ان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ کس وقت آئیں گی اور اس خوبصورت کلمے کو پڑھائیں گی. بے شمار کارگزاریاں آپ سنتے رہتے ہیں، اس میں مقصود یہ نہیں ہے. اور بچوں کے لیے، مردوں کے لیے کیا ہے کہ وہ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو مکمل کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سروزے لگاتے رہیں اور اپنی مساجد کے ساتھ جڑتے رہیں. اور اس کے ساتھ وہ ہے چلے لگاتے رہیں. وقت جیسے چھٹیوں میں وقت ہوتا ہے تو اس کو قیمتی بنائیں، چلہ لگائیں، دین اسلام کے لیے وقت کو ضرور نکالیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چلے کے بعد جو ہے جب ان کو وقت مل جائے تو 4 مہینے ہیں. 4 مہینے لگانے کے بعد پھر 2 سال مقام پر کام ہوتا ہے. اب یہ پھر ساری دنیا پر جانے کے لیے ان کے کوائف پورے ہوں تو یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے پاس جا کر اس دین کے پیغام کو پہنچائیں. اللہ پاک جو ہے اس کو ہدایت کا نور بناتے ہیں. حاجی عبدالوہاب صاحب رائیونڈ میں ہوتے تھے، بڑے اللہ والے تھے، اس دنیا سے چلے گئے. وہ فرماتے تھے جو اس کام کو، دین اسلام کی محنت کو اپنا مقصد بنائے گا، اللہ پاک اس کو ہدایت کا سورج بنائیں گے. جب یہ گھر سے نکلے گا تو اللہ پاک اس کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے. جو اس کام کو اپنا مقصد بنا کر کرے گا اللہ پاک اس کو نور عطا فرمائیں گے. اب وہ لوگوں سے بات کرے گا، وہ بات لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی، لوگ اس سے دین سیکھیں گے اور لوگ دین پر عمل کرنے والے بنیں گے. تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی کوشش کر لوں، آپ حضرات بھی کوشش فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج کا اہم مذاکرہ تبلیغی 6 نمبر، جن کو تبلیغی 6 صفات کہتے ہیں. ہمارے حضرات تو یہ فرماتے ہیں ان کو تبلیغی 6 صفات کہا جائے. فرمایا دین میں چند صفات ایسی ہیں جن کو سیکھ کر پورے کے پورے دین پر عمل کرنے سے دین پر چلنا، دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. آج ساری دنیا کے مسلمان اس بات سے پریشان ہیں کہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کیسے کی جائے. یہ فتنوں کا دور ہے، یہ ایسے فتنوں کا دور ہے کہ جس کے اندر اپنے بچوں کی تربیت، ان کی حفاظت اور ان کو دین اسلام کی طرف راغب کرنا
یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہم خود دین پر چلیں گے تو ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر دین پر چلیں گے۔ اگر ہماری زندگی دین سے، اسلام سے تضاد ہوگی تو کس طرح سے ہمارے بچے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں گے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم دینی ماحول میں بیٹھیں۔ جہاں پر دینی ماحول میسر نہیں ہے تو وہاں پر دعوت و تبلیغ کے مذاکرے، قرآن کریم کی باتیں اور اسلام کی باتیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بیٹھ کر ضرور سکھائیں اور ضرور اپنے بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ آج کا ہمارا جو مذاکرہ ہے یہ بالکل ابتدائی لوگوں کے لیے ہے۔ ان میں ہم 6 چیزیں سکھانے کی کوشش کریں گے کہ وہ 6 پوائنٹس کون سے ہیں، وہ 6 اہم نکات کون سے ہیں کہ جن کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے سے پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو اردو لکھائی میں بھی اور اس کو انگلش لکھائی میں بھی اور اس کو رومن لکھائی میں بھی پیش کیا جائے گا، اور صرف ان 6 نمبروں کو، ان 6 پوائنٹس کو آپ یاد کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی آگے ان کی تفصیل دوسری کسی بیان میں آ جائے گی، دوسرے کسی مذاکرے میں آ جائے گی۔ ہمارے قریب میں ایک مسجد ہے تو اس میں ایک جماعت آتی ہے، اکثر آتی رہتی ہے۔ اس کے اندر 25، 27 اور کبھی 20، حالانکہ جماعت کے اندر 12-14 افراد ہوتے ہیں، لیکن یہ سٹوڈنٹس کو لے کر آتے ہیں۔ تو ان کے امیر ایک پروفیسر صاحب تھے، تو ان سے میرا مذاکرہ ہوا، تو میں نے کہا امیر صاحب یہ آپ اتنی بڑی جماعت 25، 27، 30 لوگوں کی لے کر آ جاتے ہیں تو کیا یہ ترتیب کے خلاف نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم سٹوڈنٹس پہ کام کرتے ہیں اور ہم بچوں پہ کام کرتے ہیں، اور جتنے بھی یونیورسٹی کے، کالج کے، میٹرک لیول سے اوپر کے بچے ہیں ہم ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ان سے مذاکرے کرواتے ہیں اور ان کو دین کے قریب لاتے ہیں۔ ان کے لیے کسی چیز کی کوئی پابندی ہم نہیں رکھتے ہیں، جس لباس میں آنا چاہیں، بغیر ٹوپی کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، بغیر ٹوپی کے بیان بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اپنی مساجد میں، اپنے بیانات کے اندر، اپنے مذاکروں کے اندر ہم یونیورسٹی کے، ہم سارے کے سارے مسلمانوں کو شریک کریں۔ یہ کام صرف دعوت و تبلیغ کا نہیں ہے۔ رائیونڈ مرکز کی پکی بات آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے مشورے میں، اگر ہمارے بیانات میں، اگر ہمارے ساتھ عام لوگ شریک نہیں ہو رہے تو پھر ہم نے اس کام کو تبلیغ والوں کا کام بنا لیا ہے۔ ہمارے اخلاق سے، ہمارے عمل سے بھی، ہمارے کردار سے بھی ہم ایسے بن جائیں کہ ہمارے بچے، ہمارے محلے کے بچے اور جتنے بھی لوگ ہیں عام مسلمان ہمارے مذاکروں میں شریک ہو جائیں۔ تو وہ دین کی 6 وہ صفات کون سی ہیں؟ فرمایا دین میں چند صفات ایسی ہیں جن کو سیکھ کر پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا دین میں چند صفات ایسی ہیں جن کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے سے پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان میں پہلا کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مکمل یقین، زبان سے اقرار اور عمل سے تصدیق کرنا، یہ پہلا نمبر ہے۔ نمبر 2 نماز، خشوع و خضوع۔ ایک ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہے نماز کا اہتمام، یعنی صحیح طریقے کے ساتھ، وقتوں کے ساتھ، صحیح وضو کو سیکھ کر، صحیح نماز کو سیکھ کر نماز کو ادا کرنا، 5 وقت کی نماز پابندی سے، سنت کے مطابق اور دل کی توجہ کے ساتھ ادا کرنا، یہ دوسرا نمبر جس کو نماز کہتے ہیں وہ نماز کا نمبر ہے۔ نمبر 3 علم و ذکر۔ اس میں 2 باتیں ہیں، علم اور ذکر۔ دین کا ضروری علم حاصل کرنا، حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کی تمیز ہو جائے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اپنے اپنے علماء سے پوچھ لیں، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کا ذکر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ اور درود پاک کا اہتمام کرنا۔ نمبر 4 اکرام مسلم، ہر مسلمان کا ادب و احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا اور بڑوں کا لحاظ کرنا اور علماء دین کی عزت کرنا ہر طرح سے۔ یہ نہیں ہے کہ سامنے آ جائیں ہم علماء دین کی عزت کریں، نہیں، ہمارے دل کے اندر دین کی اور دین کا درد رکھنے والوں کی اور علماء کی عزت ہونی چاہیے۔ نمبر 5 اخلاص نیت، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا، ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ کسی کو ہم پانی پلا رہے ہیں تو ہماری اس سے نیت کیا ہو کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔
ہم ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں. ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، دکھاوے اور شہرت سے بچنا. نمبر 6 دعوت و تبلیغ، خود دین پر عمل کرنا اور دوسروں تک دین کی بات محبت، حکمت اور بصیرت سے پہنچانا، یہ ہے دعوت و تبلیغ. اب اس کی ترتیب ہے، اب اس کی ترتیب کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو حضرات عالم نہیں ہیں تو ان کے لیے 4 مہینے ہیں. اب جو بچے 4 مہینے نہیں لگا سکتے ہیں تو وہ کیا کریں؟ یونیورسٹیوں میں ہیں، کالجوں میں ہیں، وہ سروزے لگاتے رہیں، اپنے محرم کے ساتھ، اپنے والدین کے، اپنے جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ رہ کر سروزے لگائیں اور مذاکروں میں شریک ہوتے رہیں. اپنے قریب میں مساجد ہوں تو ان مساجد کے اندر جو ہے تعلیم کا حلقہ لگائیں. اگر مساجد نہیں ہے تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی تعلیم کا مذاکرہ سیکھ لیں اور گھروں میں تعلیم کریں. گھروں میں تعلیم ہوگی تو اس سے آپ اس کام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکیں گے. اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مساجد کے ساتھ جوڑیں. اور مستورات جو ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کی کیا ترتیب ہے؟ وہ تو 3 سے روزے لگائیں گی اور 3 سے روزے لگانے کے بعد 15 یوم کے بعد جو ہے 40 یوم ترتیب سے، جو ہمارے رائیونڈ حضرات کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کامیاب فرمائیں گے. اور 40 یوم کے بعد پھر ترتیب سے 3 مہینے کا سفر ہے. ساری دنیا کی مسلمان عورتیں ان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ کس وقت آئیں گی اور اس خوبصورت کلمے کو پڑھائیں گی. بے شمار کارگزاریاں آپ سنتے رہتے ہیں، اس میں مقصود یہ نہیں ہے. اور بچوں کے لیے، مردوں کے لیے کیا ہے کہ وہ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو مکمل کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سروزے لگاتے رہیں اور اپنی مساجد کے ساتھ جڑتے رہیں اور اس کے ساتھ وہ ہے چلے لگاتے رہیں. وقت جیسے چھٹیوں میں وقت ہوتا ہے تو اس کو قیمتی بنائیں، چلہ لگائیں، دین اسلام کے لیے وقت کو ضرور نکالیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چلے کے بعد جو ہے جب ان کو وقت مل جائے تو 4 مہینے ہیں. 4 مہینے لگانے کے بعد پھر 2 سال مقام پر کام ہوتا ہے. اب یہ پھر ساری دنیا پر جانے کے لیے ان کے کوائف پورے ہوں تو یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے پاس جا کر اس دین کے پیغام کو پہنچائیں. اللہ پاک جو ہے اس کو ہدایت کا نور بناتے ہیں. حاجی عبدالوہاب صاحب رائیونڈ میں ہوتے تھے، بڑے اللہ والے تھے، اس دنیا سے چلے گئے. وہ فرماتے تھے جو اس کام کو، دین اسلام کی محنت کو اپنا مقصد بنائے گا، اللہ پاک اس کو ہدایت کا سورج بنائیں گے. جب یہ گھر سے نکلے گا تو اللہ پاک اس کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے. جو اس کام کو اپنا مقصد بنا کر کرے گا اللہ پاک اس کو نور عطا فرمائیں گے. اب وہ لوگوں سے بات کرے گا، وہ بات لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی، لوگ اس سے دین سیکھیں گے اور لوگ دین پر عمل کرنے والے بنیں گے. تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی کوشش کر لوں، آپ حضرات بھی کوشش فرما لیں.